السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں صدام حسین، دا اسٹوڈنٹ آف اسلام اینڈ سائنس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ ایک سال ہمارے گزر گئے رمضان کے، اور دوبارہ رمضان ہمارے سامنے آنے کو ہی ہے، بس چند دن باقی ہے اور رمضان کے۔ تو رمضان کے متعلق کئی سوالات لوگوں کے ہے ذہن میں، اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ پورے رمضان میں رمضان سے متعلق سوال کے جوابات دیے جائیں۔ کچھ ایسے سوال جو عام طور پہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے وہ سوالات، اور کچھ ایسے سوال بھی انشاءاللہ جو سوالات لوگوں کے ذہن میں تو ہے لیکن وہ کنہیں کو پوچھتے نہیں ہے، اس چکر میں ان سے کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان سوالوں کے بھی جوابات ہم انشاءاللہ آگے دیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے عبادت کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے، اور وہ ہے نیت۔ ایک انسان کے عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ نیت کرے اس عبادت کے لیے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیہ، ہر عمل کے لیے دار و مدار آپ کی نیت ہے۔ اگر ایک انسان نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا عمل نہیں درست ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے رمضان ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، اور یہ عبادت میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت شرط ہے۔ کوئی بھی انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی مومن جب کوئی عمل کرتا ہے، جب کوئی عبادت کرتا ہے تو خاص طور پہ اس کے لیے نیت شرط ہے۔ تو رمضان کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو آپ کی عبادت درست نہیں ہوگی، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کی عبادت ہوگی ہی نہیں۔ تو نیت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نیت کو نہیں جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بغیر علم کے آپ سے نیت نہیں ہو پائے گی اور آپ کی عبادت قبول نہیں ہو پائے گی۔ تو نیت کو جاننے کے لیے اتنا تو ہم جان گئے کہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، نیت کو کرنا ضروری ہی ہے۔ اب آئیے خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں لوگ الگ الگ طریقے سے عبادت کے لیے نیت کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی نیت کی دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی نیت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جیسے کرنی چاہیے ویسے کرتے ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے کہ نیت کرنی ہے رمضان کے روزوں کے لیے۔ آپ جب روزہ رکھیں گے، سحری کھائیں گے، اس سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ فجر کے اذان سے پہلے ایک انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ آج وہ نیت رکھ رہے آج کے روزے کی۔ اگر وہ انسان فجر کے بعد روزے نیت رکھتے ہیں تو روزہ ان کا نہیں ہوگا۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ سحر کرے اس وقت نیت کر لے، فجر کے اذان سے پہلے وہ نیت کرے، سحر کرنے کے بعد وہ نیت کر سکتا ہے، لیکن فجر کے اذان سے پہلے ان کو نیت کرنی ہوگی، فجر سے پہلے ان کو نیت کرنی ہوگی۔ اب نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ بس دل میں آپ کو یہ خیال آ جانا، یہ سوچ لینا، یہ مان لینا کہ آج ہم یہ سحری کھا رہے ہیں یا سحری کھائے ہیں اور آج ہم روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی اور درست ہے۔ اب نیت میں اگر آپ دعا کہیں گے تو ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں نیت کی دعا ہو، خاص طور پہ رمضان کے لیے۔ اگر رمضان کے لیے نیت کی کوئی دعا کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اگر آپ دعا پڑھتے ہیں جیسے عام ہے، کچھ دعائیں ہیں، کچھ لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں جیسے نویت ان بصوم غد من شہر رمضان، یہ دعائیں کچھ ہے جس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں یہ دعاؤں کو کہ یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اسلام میں دن کی شروعات جو ہے وہ مغرب کے بعد سے ہوتی ہے، مغرب کے بعد دن کی شروعات ہوتی ہے۔ اس وقت جب رات آتی ہے اس دن میں وہ رات شامل ہے، اس کے بعد پھر دن آتا ہے، وہ دن بھی اسی دن میں شامل ہے۔ تو مغرب تا مغرب ایک دن ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان مغرب کے بعد وہ کسی بھی وقت نیت کرے یا سحر کے بعد نیت کرے فجر سے پہلے تک، تو وہ ان کے لیے ہے کہ اس دن کے روزے کے لیے وہ نیت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کلمات ہیں ہم جو پڑھتے ہیں، قول ہو گیا ہے ہمارا، یہ قول جو ہے ہمارے طرف سے جو نیت میں ہم یہ دعا کو پڑھتے ہیں نویت ان بصوم غد، اگر اس کے معنی کو آپ غور کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم
آج رمضان کے مہینے میں اس روزے کی نیت کرتے ہیں کل کے روزے کی، بصوم غدن، یہ جو غد ورڈ ہے یہ غد کا معنی ہوا کل کے روزے کی، بصوم غدن کل کے روزے کی ہم نیت کرتے ہیں نویت ان، تو یہ کل کے روزے کی جو آپ نیت کرتے ہیں تو گویا کہ درست نہیں ہے، کیونکہ آج ہی کے روزے آپ رکھ رہے ہیں تو کل کی نیت آپ کیوں کریں گے؟ تو غد کا معنی یہاں پہ کل سے ہے، تو جو کہ درست نہیں ہے۔ ایسے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعا کسی بھی صحیح احادیث میں ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے نیت کافی ہے کہ ایک انسان دل میں یہ خیال کرے، دل سے نیت کرے کہ آج کیا روزہ ہے اور روزے کی نیت کر لیں، یہ ان کے لیے درست ہے اور یہیں سے وہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ دھیان رہے کہ روزے کی نیت فجر کے نماز یا اذان سے پہلے آپ کو کرنی ہے، سحر کے بعد بھی کر سکتے لیکن فجر نماز سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے روزے کی، تب جا کے آپ کا روزہ درست ہوگا۔ بس اس چند بات کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔